بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ السابع علائم الحقیقت والمجاز، یہ عنوان آئے تھا وٹ نا، عنوان ہے یہ عناوین بات کے مرماخون کے اپنے نہیں ہیں۔ لا یخفی ان تبادر المعنی من اللفظ و انسباقہ الی الذہن من نفسہ و بلا قرینۃ علامت کونہ حقیقتا فیہ بداہت انہ لولا وضعہ لہ لما تبادر۔ الحمدللہ ہماری گفتگو کفایت الاصول میں مقدمے کے اندر امر سابع، ساتویں امر کے بارے میں ہے۔ اچھا، ساتویں امر کے آغاز کرنے سے پہلے وہ جو چھٹا امر تھا میں نے آخر میں جلدی میں ترجمہ کر لیا تھا، اس کے لیے ایک تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں۔ چھٹے امر میں دیکھیں، یہ جو ہم کہتے ہیں زید قائم، درست ہے، یہاں پر ایک مفردات کی وضع ہے۔ مفردات کی وضع کے اندر ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 5 وضعیں ہیں، ایک مرتبہ کہہ سکتے ہیں 6 وضعیں ہیں۔ مثلا زیدون ایک مفرد ہے، اسم ہے، خوب اس کی ایک وضع ہے مادہ زید کے اعتبار سے کہ اس کا اپنا ایک معنی ہے، مفہوم ہے، مطلب ہے، درست ہے، ایک وضع اس کی ایسے ہے۔ دوسری مرتبہ اس زیدن کی وضع اعراب کے اعتبار سے کہ مبتدا واقع ہو رہا ہے، اس اعتبار سے بھی کہ یہ مبتدا واقع ہو رہا ہے اس جملے کے اندر، اس اعتبار سے بھی اس کی وضع ہے۔ منتہا یہ وضع نوعی ہے، اعراب کے اعتبار سے مبتدا کی جو وضع ہے وہ وضع نوعی ہے، چاہے زیدن ہو، عمرن ہو، خالدن ہو، کوئی بھی ہو، جو بھی مبتدا واقع ہو اس کا یہ معنی ہوگا۔ اب آتے ہیں قائمن کی طرف۔ قائمن کی ایک مادہ قیام کے اعتبار سے وضع ہے، قیام کا ایک معنی ہے اپنا کھڑا ہونا، خوب یہ وضع مادے کے اعتبار سے شخصی ہے۔ دوسری مرتبہ اس قائمن کی اسم فاعل کے اعتبار سے وضع ہے، درست ہے، اسم فاعل کے اعتبار سے کہ یہ وضع نوعی ہے، ہیئت کے اعتبار سے۔ خوب، اس کے علاوہ ایک اور وضع ہے قائمن کی، یہ 2 قائمن کی وضعیں ہو گئیں، درست ہے، 2 زیدن کی وضع ہو گئیں، اور 5ویں وضع خود قائمن کے اعتبار سے خبر کے لحاظ سے کہ خبر واقع ہو رہا ہے زیدن کی، درست ہے، یہ 5ویں وضع ہو گئی۔ پس مبتدا کے اعتبار سے، خبر کے اعتبار سے، پھر ہر ایک کی مادے کے اعتبار سے، پھر ہیئت کے اعتبار سے، یہ 5 وضعیں ہو گئیں۔ اب بس یہاں پر یہ ہے کہ ان وضعوں کے علاوہ جو مفردات کے اعتبار سے ہیں، ان وضعوں کے علاوہ آیا خود اس جامع کے لیے ایک اور وضع بھی ہے کہ جس کو آپ کہیں کہ مرکبات کی وضع، یا نہ کوئی اور وضع نہیں ہے؟ مرحوم آخوند فرماتے ہیں کہ کوئی اور وضع نہیں ہے کیونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ استدلال کرتے ہیں ضرورت نہیں ہے کیا؟ اصلاً اگر ان مفردات کی وضع کے علاوہ مرکب کے عنوان سے بھی وضع ہو تو وہاں پر لازم آئے گا کہ وہ جملہ معنی پر 2 مرتبہ دلالت کرے، ایک مفردات کے اعتبار سے دلالت کرے اور ایک خود اس جامع وضع کے اعتبار سے دلالت کرے۔ خب حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے نہیں، ایک ہی مرتبہ دلالت کرتا ہے، یہ اس میں مطلب تھا۔ البتہ بعض مثالوں کے اندر شبہ کرتے ہیں، مثلا اراک تقدم رجلا و تؤخر اخرى، اراک
تقدم رجلا وتؤخر اخرى. لفظی ترجمہ، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں ایک مرتبہ تم اپنے پاؤں کو آگے بڑھاتے ہو پھر پیچھے لے کر آتے ہو، ایک قدم آگے بڑھاتے ہو ایک قدم پیچھے لے کر آتے ہو. یہ لفظی ترجمہ. لیکن یہ جملہ استعمال وہاں پر کیا جاتا ہے جہاں پر انسان مردد ہو، تردید میں ہو، کوئی فیصلہ نہ کر پائے. وہاں پر عرب کہتا ہے اراک تقدم رجلا وتؤخر اخرى، یا اراک ان تقدم رجلا وان تؤخر اخرى. بھائی کبھی کہتے ہو کروں، کبھی کہتے ہو نہ کروں. یہ وہاں پر جملہ استعمال ہوتا ہے. بعض لوگوں نے ایسے جملات کو دیکھ کر مرکب کی ایک جامع وضع کی بات بھی کی ہے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر اس کے مفردات کی وضع کو دیکھا جائے اس کا ترجمہ یہ بنے گا کہ بھئی تم ایک مرتبہ ہم دیکھتے ہو تم ایک پاؤں آگے بڑھاتے ہو پھر ایک پاؤں پیچھے لے کر آتے ہو. لیکن اس کا ایک اور معنی بھی ہے، اور معنی یہ ہے کہ تم فیصلہ نہیں کر پاتے. اور معنی اس کا کیا ہے کہ تم فیصلہ نہیں کر پاتے. تو یہاں پر کہتے ہیں کہ درست ہے کہ یہ جملہ مفردات کے اعتبار سے ایک معنی پر دلالت کر رہا ہے، اما وہ جو دوسرا معنی ہے جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ تردید کے لیے استعمال ہوا ہے، خوب وہ جو دوسرا معنی ہے وہ کہاں سے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ خوب اس کے لیے آپ کو ایک وضع مرکب اور جامع کی ضرورت ہے. ایسی مثالوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان لوگوں نے اس بات کو کہا ہے. درست ہے. یہ گزشتہ درس کے ساتھ مربوط ایک نقطہ اور ایک تکمیلی نقطہ بھی. خوب آج کی بات ہماری علائم حقیقت اور مجاز کے بارے میں ہے کہ بہرحال ایک لحاظ سے مرحوم آخوند کو شاباش دینی چاہیے کہ خدا ان کو جزائے خیر دے. پرانی اگر کتابوں کو آپ اٹھا کر دیکھتے تو یہ بحث اتنی مفصل تھی کہ انسان کا بیڑا غرق ہو جائے. مثلا فصول کو اٹھا کر دیکھیں، انہوں نے 20 علامتیں ذکر کی. ان 20 علامتوں میں سے پھر 12 علامتوں کو مانا ہے، 8 علامتوں کو رد کیا. درست ہے. تو اس بحث میں سے جو اہم ترین علامتیں مرحوم آخوند نے ان کا انتخاب کیا اور ان کے بارے میں گفتگو کو بیان کیا. اچھا، طرح بحث یہ ہے کہ ہم لوگ کس جگہ پر ہیں. ایک مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک لفظ یا ایک جملہ آپ استعمال کرتے ہیں، آپ کو اس لفظ کے موضوع لہو کا بھی پتہ ہے، مستعمل فی کا بھی پتہ ہے، مراد متکلم کا بھی پتہ ہے، ساری چیزیں روشن ہیں. مثلا میں کہتا ہوں رأیت اسدا فی الحمام، اب یہاں پر آپ کو موضوع لا کا بھی پتہ ہے. اسد کا معنی موضوع لا حیوان مفترس ہے. مستعمل فی کا بھی پتہ ہے کہ مشہور نظریے کے اعتبار سے یہاں پر مستعمل فی رجل شجاع ہے. درست ہے، کیونکہ یرمی کرینہ موجود، فی الحمام کرینہ موجود ہے. درست. ایک مرتبہ ایسے ہے کہ وہاں پر تو گفتگو ہی نہیں ہے، بحث ہے، سب چیز روشن ہے. کبھی کبھار اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے، نہ موضوع لا کا پتہ، نہ مستعمل فی کا پتہ، نہ مراد متکلم کا پتہ. ماشاءاللہ بالکل جاہل مطلق، کچھ پتہ نہیں. وہاں پر بھی روشن ہے کہ کچھ نہیں آتا. درست ہے. جیسے عام طور پر عامی بندے کے سامنے بیٹھ کر آپ کے اراک تقدم رجلا وتؤخر اخرى، دیکھیے ہیچ نہ میفہمے، اس کو بیچارہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اور وہ بھی روشن ہے کہ کچھ نہیں آتا. ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے، لفظ کے معنی موضوع لا کا پتہ ہے، پتہ ہے کہ معنی حقیقی کیا ہے، معنی مجازی کیا ہے، ان چیزوں کا پتہ ہے. درست ہے. لیکن شک ہو رہا ہے کہ یہاں پر مراد متکلم کون سا معنی ہے. مثلا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، مثلا وَلِلرَّسُولِهِ یا وَلِلرَّسُولِ، دقیقاً ذہن میں نہیں ہے. فرض کریں آپ کو پتہ ہے، فرض کریں، مثال دے رہا ہوں، فرض کریں کہ آپ کو پتہ ہے کہ غنیمت، غنیمہ کا معنی موضوع لا کیا ہے. فرض کریں آپ کو پتہ ہے، حالانکہ اس کے معنی موضوع لا میں اصل جھگڑا ہے بہت زیادہ.
ہمارے ہاں جو ہمارے فقہا ہیں وہ کہتے ہیں غنیمہ کا جو معنی موزون لا ہے مطلق فائدے کو کہتے ہیں. درست ہے, مطلق فائدے کو کہتے ہیں. فرض کریں آپ کو پتہ ہے, روشن ہے. اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا اس آیہ کریمہ میں مطلق فائدے کے معنی میں استعمال ہوا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ, یعنی کہ جان لو جب بھی تمہیں کسی بھی چیز میں فائدہ ہو تو فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ, تو اللہ کے لیے اس کا خمس ہے. آیا یہ معنی مراد ہے؟ یا نہ غنیمت غنائم جنگی میں بھی استعمال ہوتا ہے. اس آیہ کریمہ کے اندر اس غنیمت سے مراد خصوصیت سے غنائم جنگی ہیں یا مطلق فائدہ ہے؟ درست ہے. یا مثلا آج کل کے ایام جو چل بھی رہے, خوب قرآن مجید میں لفظ استعمال ہوتا ہے وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ داود, سلیمان داود کے وارث ہوئے. خوب وارث کا معنی موضوع اللہ, وراثت کا معنی موضوع اللہ کس میں ہے؟ خوب دیکھیں مال منتقل ہو, انتقال مال میں. لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا اس آیہ کریمہ کے اندر آیا میراث مالی مراد ہے جو معنی موضوع اللہ ہے, یا نہ علم مراد ہے, منصب مراد ہے, نبوت مراد ہے, کیا مراد ہے؟ آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا. بس یہ کیا تیسرا مورد ہمارا کہاں ہے؟ یہ وہاں پر ہے کہ معنی حقیقی موضوع اللہ درست ہے, ہمارے لیے مشخص ہے. معنی مراد میں شک ہو رہا کہ معنی مراد کیا ہے. ایک بات یہاں پر کہتے ہیں کہ اصول فقہ میں آپ پڑھ کر آئیں کہ وہاں پر ان اصولوں کو ذکر کرتے ہیں, اصالت ظہور ہے, اصالت عموم ہے, اصالت اطلاق ہے, کہ تمام کا جامع وہی اصالت ظہور بنتا ہے. درست ہے. ہماری بات اس نقطے میں بھی نہیں ہے ابھی جو ہم کرنے جا رہے ہیں. ہماری بات اس چوتھے نقطے میں کبھی کبھار کیا ہے, اصلاً لفظ کے معنی موضوع اللہ کا پتہ نہیں ہے, چاہے مراد متکلم واضح ہو یا واضح نہ ہو, اس کے بات نہیں ہے. ہو سکتا ہے مراد متکلم واضح ہو لیکن ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ اس لفظ کا معنی موضوع اللہ کیا ہے, معنی حقیقی کون سا ہے, یہ پتہ نہیں ہے. اس میں بحث کریں. مثلا جیسے وہ جو مثال دی, آپ فرض کریں اسی بات کو وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم, غنیمہ کے معنی موضوع اللہ کا آپ کو پتہ نہ ہو. فرض کریں, بس ایسے فرض کر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا موضوع اللہ کیا ہے. آیا خصوصیت سے غنائم جنگی کو کہتے ہیں جیسے کہ عام طور پر برادران اہل سنت کہتے ہیں غنیمت یعنی غنائم جنگی, یا نہ غنیمت یعنی مطلق فائدہ, یا نہ مطلق فائدہ نہیں بہت بڑا فائدہ. جیسے کہ ہمارے استاد بزرگوار جو تھے مرحوم آغا شاہرودی, وہ کہتے تھے کہ غنیمت ہر فائدے کو نہیں کہتے, بڑے فائدے کو کہتے. علماء نے موضوع اللہ کیا ہے. خوب یہاں پر کہتے ہیں کہ کچھ علامتیں ہیں, کچھ امارات ہیں, کچھ نشانیاں ہیں جن کے ذریعے سے آپ معنی حقیقی اور مجازی کو پہچان سکتے ہیں. اس چوتھے مورد میں ہماری گفتگو ہے کہ معلوم نہیں ہے کہ معنی موضوع اللہ کیا ہے. درست ہے, معنی حقیقی یا معنی مجازی کیا ہے, اس کو پہچاننے کا کیا طریقہ ہے. کہتے ہیں اس جگہ پر علماء علامتیں ذکر کرتے ہیں کہ ہم یہاں پر 3 علامتوں کو ذکر کرتے ہیں. اور سب سے عام ترین اور مشہور علامت تبادر ہے کہ موجز و اصول فقہ میں بھی پڑھ چکے ہیں. تبادر یعنی کیا؟ تبادر یعنی انسباق المعنی الی اللفظ من حاق اللفظ. درست ہے, ایک معنی کا جلدی میں آپ کے ذہن میں آنا, جب بھی آپ لفظ سنتے خود بذات خود اس لفظ کی وجہ سے ایک معنی آپ کے ذہن میں آئے. یہ کیوں اس پر قید زور لگا رہے؟ اس لیے کہ کبھی کبھار ایک لفظ سنتے ہیں آپ کے ذہن میں معنی منسبق ہوتا ہے, سبقت کرتا ہے, اما وہ حق کے لفظ سے نہیں آتا, قرینے کی وجہ سے آتا ہے. لفظ کے ساتھ ایسا قرینہ ہے
کہ خوب اس قرینے کی وجہ سے ایک معنی آپ کے ذہن میں آ رہا ہے، اسے تبادر نہیں کہیں گے. تبادر وہاں پر کہیں گے کہ جب حق کے لفظ سے بذات خود لفظ سے اس معنی کا آپ کے ذہن میں انسباق ہو. اکیلے لفظ خود بذات خود لفظ سے، بذات خود لفظ سے کوئی اور قرینہ نہ ہو، نہ قرینہ لفظی، نہ قرینہ مثلا حالی، کوئی کچھ بھی نہ ہو، نہ حالی نہ مقالی، کوئی بھی قرینہ نہیں. اسے کہتے ہیں تبادر. اور کہتے ہیں کہ یہ تبادر علامت حقیقت ہے. تبادر کی معنی واضح ہو گئی نا کہ انسباق المعنی الی الذہن من حق اللفظ. درست ہے. اچھا تبادر علامت حقیقت ہے کیسے؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ بابا وہ جو معنی آپ کے ذہن میں سبقت کر رہا ہے، کیوں سبقت کر رہا ہے؟ دو میں سے کوئی ایک علت ہے، یا وضع ہے یا قرینہ ہے. فرض یہ ہے کہ یہاں پر قرینہ نہیں ہے، فرض یہ ہے کہ یہاں پر قرینہ نہیں ہے، تو دوسری اور چیز کیا ہے؟ انسباق کا کوئی اور وجہ نہیں ہے مگر یہ کہ وضع کی وجہ سے ہے، کیونکہ لفظ اسی معنی کے لیے وضع ہوا ہے، تبھی یہی معنی میرے ذہن میں آ رہا ہے. اس اعتبار سے ہم کہتے ہیں کہ تبادر علامت حقیقت ہے. روشن ہے مطلب، واضح ہے. دیکھیے خوب یہاں پر مشہور اشکال ہے، ایک اشکال کرتے، مشہور اشکال. آغا دور لازم آ رہا ہے یہاں پر. اگر تبادر کو علامت حقیقت قرار دیں تو دور لازم آتا ہے. کیسے؟ ایسے. تبادر کیوں ہوتا ہے بھائی؟ کیوں تبادر ہو رہا ہے؟ میں لفظ سن رہا ہوں تو وہ معنی میرے ذہن میں کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ میں عالم بالواضح ہوں. بھائی تبادر بھی اسی کے پاس ہوگا نا جسے علم بالواضح ہو. ایک عربی کا لفظ جب ہم آپ کے سامنے استعمال کرتے ہیں تو ایک معنی آپ کے ذہن میں تبادر کرتا ہے، ایک عامی گلی کوچے کے بندے کے ذہن میں تبادر نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ عالم بالواضح نہیں ہے. آپ عالم بالواضح ہیں، اسی لیے تبادر ہو رہا ہے. بس تبادر موقوف ہے کس پر؟ علم بالواضح پر. علم بالواضح ہوگا تو تبادر ہوگا، اگر علم بالواضح نہیں ہوگا تو تبادر نہیں ہوگا. درست. یہ ایک طرف سے. دوسری طرف سے آپ کہہ رہے ہیں کہ تبادر علامت حقیقت ہے، یعنی تبادر کے ذریعے سے آپ کو پتا چل رہا ہے کہ یہ لفظ اس معنی کے لیے وضع ہوا. ایک طرف سے آپ نے کہا کہ تبادر متوقف ہے علم بالواضح پر، اور دوسری جانب سے آپ کہہ رہے ہیں کہ بابا تبادر کے ذریعے سے علم بالواضح کا ہم پتہ لگا رہے ہیں، ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ لفظ اس معنی کے لیے حقیقت ہے. خوب یہ تو دور مسرہ ہے، واضح دور ہے. تبادر علم بالواضح پر موقوف، علم بالواضح تبادر پر موقوف. روشن ہے؟ آخون جواب دیتے ہیں الموقوف علیہ غیر الموقوف علیہ. کہ مختصر عبارت اور بہت ہی پیاری عبارت ہے. الموقوف علیہ غیر الموقوف علیہ. سبحان اللہ. خوبصورت عبارت ہے. اچھا خون کی اس عبارت کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹا سا نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ کو جو مختلف چیزوں کا علم ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک علم اجمالی ارتکازی ہوتا ہے اور ایک علم تفصیلی ہوتا ہے. مزیدار بات بتاؤں، اتفاق سے یہ بحث منسلک ہے، اصل میں یہ بھی ایک فلسفی مسئلے کے ساتھ مرتبط ہے. بو علی سینا کو مختلف خطوط لکھے تھے، وہ جو مشہور شخصیت ہے جس کی کتاب بھی ہے نا، کیا نام ہے یار اس کا، ہندوستان کے جو حالات بھی جس میں لکھے گئے ہیں، مشہور شخصیت ہے یار، کیا نام ابھی میرے ذہن میں تھا، اب نام اس کا ذہن سے چلا گیا. اس نے مشہور اشکالات کیے تھے بو علی سینا پر. ایک دانشور شخصیت ہے، بہت معروف شخصیت ہے، معروف شخصیت ہے، دانشور تھے بہت بڑے. اور ہمارے ہاں البیرونی، ابو ریحان بیرونی، ابو ریحان بیرونی، اس کی کتاب بھی ہے. ہندوستان کے اندر جو ملل و نحل وغیرہ ہیں، جو مختلف ادیان ہیں، اس کے بارے میں ایک کتاب بھی ہے. ہندوستان کا سفر کیا تھا، پھر انہوں نے کتاب لکھی تھی، اور معروف مدارک میں شمار ہوتی ہے. ہندوستان کے حالات کو، وہاں کے مذاہب کو، ان کو سمجھنے کے لیے وہ بیرونی کی مشہور و معروف کتاب ہے.
خوب دانشور تھے بہت بڑے، لیکن فلسفی نہیں تھے. انہوں نے فلسفے پر اعتراضات کیے تھے، منطق پر اعتراضات کیے تھے. من جملہ ان اعتراضات میں سے ابو علی سینا کو خط لکھا تھا اور اعتراضات کیے تھے، معاصر تھے ابو علی سینا کے. کہا کہ تمہاری منطق میں بدیہی ترین شکل کون سی ہے؟ شکل اول. بدیہی ترین شکل اول ہے. حتیٰ شکل دوم و سوم و چہارم کو اول کی طرف پلٹاتے ہو. بیرونی کہتا کہ اصلاً شکل اول غلط ہے. شکل اول کے ذریعے سے جو تم استدلال کرتے ہو وہ غلط ہے. کیسے؟ کہتے ہیں کہ شکل اول کے ساتھ استدلال کرو، دیکھیں کیا ہے. مشہور معروف مثال میں دوں آپ کو. مثلا کہتا ہوں کہ الانسان حیوان صغرا کبرا، کل حیوان جسمون، نتیجہ الانسان جسمون نا، ایسے ہی ہے نا. یا معروف مثال العالم متغیر وکل متغیر حادث فالعالم حادث. یہی ہے. بیرونی کہتے ہیں کہ یہاں پر دور لازم آ رہا ہے، کیونکہ آپ نتیجہ جو لے رہے ہیں، ایک مثال کو میں فوکس کرتا ہوں، الانسان حیوان وکل حیوان جسمون، اسے نتیجہ لے رہے ہیں الانسان جسمون. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نتیجہ شکل اول سے نکل رہا ہے. درست ہے. یہ جو آپ نتیجہ لے رہے ہیں بقول آپ کے، آپ شکل اول پر جو آپ نے استدلال قائم کیا اس کا نتیجہ ہے، اس سے سمجھ میں آ رہا ہے. شکل اول ہے تو یہ نتیجہ ہمیں مل رہا ہے. بیرونی کہہ رہا ہے کہ نہ، کیونکہ نتیجہ اگر صغرا اور کبرا پر موقوف ہو تو دوسری جانب سے آپ کا کبرائے قیاس وہ اس نتیجے پر موقوف ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں کلو حیوان جسمون، اس کلو حیوان کے اندر انسان ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، حیوان انسان کے ساتھ دوسرے بھی ہیں نا، بے شک ہوں، لیکن بالآخر انسان آتا ہے یا نہیں آتا؟ حیوان میں داخل ہے. بس یہ کلو حیوان جسمن کب کہیں گے آپ؟ جب کو پتا ہو کہ اس کے اندر انسان بھی ہے، تبھی آپ کہہ سکتے ہیں. اور تو ہیں لیکن یہ بھی ہے. بس یہ الانسان جسمون یہ آپ کو پہلے معلوم ہونا چاہیے، تبھی آپ بنا سکتے ہیں کلو حیوان جسمون. درست ہے. یا اس مثال کے اندر کلو متغیر حادثون، اس کے اندر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ عالم بھی ہے، کیونکہ عالم متغیر ہے. بس یہ کبرائے استدلال جو آپ کا کبرا ہے یہ متوقف ہے کس بات پر؟ نتیجے پر. آپ کو پہلے پتا ہونا چاہیے نتیجے پر موقوف ہے نا. اور ادھر سے آپ کہہ رہے ہیں یہ نتیجہ موقوف ہے اس کبرا پر، صغرا اور کبرا پر، کہ استدلال میں وہی کبرا ہوتا ہے دیگه. درست ہے. بس کبرا جو آپ شکل اول میں بنا رہے ہیں کبرا کلیہ، وہ موقوف ہے نتیجے پر. نتیجہ موقوف ہے کبرا کلی پر. وما هو الا الدور. یہ بیرونی نے وہاں پر اشکال کیا تھا. درست ہے، یہ اشکال کیا. یہ اتفاق سے منطق مطہری جو ہے نا، آشنائی با منطق، اس میں جو قیاس کے بحث میں اعتراضات نقل کیے، ایک اعتراض آغا مطہری نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ تاریخی طور پر جو ہے ابو علی سینا جواب دیتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آغا علم دو طرح کے ہیں. ایک علم اجمالی ارتکازی اور ایک علم تفصیلی. اجمالی ارتکازی یعنی آپ کے اندر، ذات کے اندر وہ چیز موجود ہے. درست ہے. نہ خود آگاہ آپ کے اندر موجود ہے لیکن آپ اس کی طرف متوجہ نہیں ہیں. آپ اس کی طرف متوجہ نہیں ہیں. کہ آج کل کی زبان میں، آج کل کی سائیکالوجی میں کہتے ہیں کہ بھائی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو یہ لوگ تعبیر کرتے ہیں لا شعور کے اندر ہے.
درست ہے، لاشعور کے اندر ہے، یعنی کیا؟ یعنی میرے اندر موجود ہیں لیکن میں متوجہ نہیں ہوں، عالم ہوں۔ یہاں پر جو ہم استعمال کریں نا لفظ علم اجمالی، اس سے مراد یہ والا علم ہے، انسان کے ارتکاز میں ہے، انسان کے نفس کے اندر وہ چیز موجود ہے لیکن اس کی طرف متوجہ نہیں ہے، توجہ نہیں کر رہا، درست۔ اور دوسری مرتبہ علم تفصیلی، یعنی انسان عالم بھی ہے اور اپنے علم کی طرف متوجہ بھی ہے، تفصیلاً جانتا ہے، تفصیلی طور پر جانتا بھی ہے، متوجہ بھی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں علم تفصیلی۔ یہاں پر علم اجمالی اور تفصیلی سے یہ مراد ہے، کیونکہ آگا علم اجمالی اور علم تفصیلی کی بہت ساری اصطلاحات ہیں، ہر اصطلاح کے اعتبار سے اپنا معنی ہے۔ یہاں پر مراد یہ ہے علم اجمالی ارتکازی، یعنی آپ کے شعور کے اندر موجود ہے، آپ کے ذہن کے اندر وہ چیز موجود ہے لیکن آپ اس کی طرف متوجہ نہیں ہیں۔ تفصیلی یعنی نہ، میں متوجہ بھی ہوں، جانتا بھی ہوں۔ ابو علی سینا نے یہ جواب دیا تھا بیرونی کو، کہا کہ درست ہے کبرا نتیجے پر موقوف ہے اور نتیجہ کبرا پر موقوف ہے، لیکن دونوں علموں میں فرق ہے۔ کبرا کلی موقوف ہے علم اجمالی ارتکازی پر، درست ہے، آپ کے مرتکزات میں ہے، اما جو نتیجہ اس کبرا کلی پر موقوف ہے وہ علم تفصیلی کی بات کر رہے ہیں ہم، اجمال و تفصیل کا فرق ہے۔ وہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کلو حیوان جسم، مجمل طریقے سے اس کے اندر انسان بھی آ جاتا ہے لیکن میں متوجہ نہیں ہوں، لیکن جب میں نے کہا الانسان جسمون، تفصیلی طریقے سے وہ چیز میرے لیے روشن ہو رہی ہے، درست ہے۔ وہ جواب وہاں پر تھا، عیناً وہی جواب یہاں پر مرحوم آخوند نقل کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آغا تبادر علم بالوضع پر موقوف ہے، لیکن اس علم بالوضع پر کہ جو علم بالوضع اجمالی ارتکازی ہے، درست ہے، علم اجمالی ارتکازی، کہ ہر اہل زبان کے مرتکزات میں بہت ساری چیزیں خود بخود چھپی ہوئی ہوتی ہیں، ایسے ہوتا ہے دیگر، اس پر موقوف ہے۔ لیکن وہ علم بالوضع جو تبادر پر موقوف ہے وہ علم تفصیلی کی بات کر رہے ہیں، درست ہے، بس دور نہیں ہے۔ الموقوف علیہ، وہ علم بالوضع جو تبادر پر موقوف ہے، غیر الموقوف علیہ، غیر ہے اس علم بالوضع کے جس پر تبادر موقوف ہے، درست ہے، علم بالوضع کہ جس پر تبادر موقوف ہے وہ علم اجمالی ارتکازی ہے، اور جس پر علم یعنی جس تبادر پر جو علم بالوضع موقوف ہے وہ علم بالوضع تفصیلی ہے، بس دور نہیں ہے، یہ مطلب۔ اچھا، مرحوم آخوند کہتے ہیں تازے یہ بات وہاں پر ہے، دور کا اشکال وہاں پر لازم آتا ہے جہاں پر ایک اہل زبان خود وہ آتا ہے تبادر کے ذریعے سے پہچانتا ہے کہ یہ معنی حقیقی ہے یا نہیں، درست ہے، اہل زبان وہ خود اپنے مورد میں عرب ہوں فرض کریں، اہل زبان ہوں، میں اپنے تبادر کے ذریعے سے پہچاننا چاہتا ہوں کہ یہ معنی حقیقی ہے یا معنی حقیقی نہیں۔ وہاں پر یہ اشکال دور آ رہا تھا اور یہ اجمالی اور تفصیلی کا ہم نے جواب دیا۔ لیکن کبھی کبھار ایسے غیر زبان، مثلا میں غیر عرب ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ غسل کا معنی کیا ہے، غین پر فتح، غسل دھونا، اس میں بہت زیادہ اختلاف ہے معنی کے اندر، اور اس معنی کا فرق فتاوا کے فرق میں بھی جلوہ گر ہوتا ہے۔ خوب غسل کے معنی میں کیا ہے، یعنی آپ اتنا پانی اس پر مثلا چیز پر ڈالیں کہ وہ پانی بہہ کر نیچے گرے، آیا غسل میں یہ ہے؟ بازو کو مثلا میں دھونا چاہتا ہوں، یعنی اتنا پانی ڈالوں کہ وہ پانی پھر نیچے بھی گرے، آیا غسل کے معنی میں یہ ہے؟ یا نہ، غسل کے معنی میں یہ ہے کہ پانی فقط اس عضو پر استیلا پیدا کرے، ضروری نہیں ہے کہ نیچے بھی گرے۔ یا نہ، غسل کے معنی میں فقط یہ ہے کہ اس عضو پر نمی پیدا ہو،
بے شک اس عضو پر بھی نہ بہے. خوب غسل کا معنی کیا ہے؟ خوب جیسے غسل کا معنی کریں گے اس اعتبار سے فتاوی فرق کریں گے. درست ہے. دھونا، غسل آپ کرنا چاہتے ہیں، خوب آپ کو بدن کو دھونا ہے. خوب اگر ہم کہیں کہ غسل کے معنی میں یہ ہے کہ بابا وہ پانی اسے گزر کر نیچے بھی گرے، درست ہے، درست ہے، اسے جدا بھی ہو تو ضروری ہے کہ میں اس طریقے سے اپنے آپ کو دھوؤں کہ پانی نیچے بھی گرے. اگر دوسری مرتبہ کہا کہ نہ آغا فقط استیلا کافی ہے، اسی بدن پر پانی حرکت کرے یہی کافی ہے، اس سے فرق پڑے گا. تیسری مرتبہ کہہ رہا ہوں کہ نہ آغا اصلاً گیلا پر رطوبت آ جائے کافی ہے، بے شک جسم پر بھی نہ بہے. خوب اس صورت میں آپ کپڑے کو گیلا کر کے بدن پر اگر گھماتے جائیں پھر بھی یہ غسل سے کرے گا. فتاوی فرق کریں گے. درست ہے. اس اعتبار سے فتاوی میں فرق ہوتا جائے گا. یا مثلا حتیٰ جب کپڑے کو پاک کرتے ہیں وہاں پر غسل کہتے ہیں، خوب کپڑے کو دھوئیں، آیا اثر اس کو فشار دینا، نچوڑنا مانے غسل میں پوشیدہ ہے یا نا؟ خوب یہ ایک بات ہے. خوب لغت کے اعتبار سے آپ آئیں استظہار کریں کیا کرتے ہیں. آیا واقعاً کپڑے کو فقط پانی میں ہم نے ڈبو دیا اس کو دھونا کہیں گے یا نہ؟ جب تک اس کو نچوڑے نہ، اسے پانی نہ نکالیں تب تک غسل صدق نہیں کرے گا. کیا کہیں گے آپ؟ جیسے آپ وہاں پر معنی کریں گے اس اعتبار سے آپ فتویٰ دیں گے. درست. اچھا میں غیر عرب ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے کہ عرب غسل کسے کہتے ہیں، کیا معنی تبادر ہوتا ہے ان کے پاس. خوب فرماتے ہیں کہ اگر غیر عرب اہل محاورے کے تبادر کو علامت وضع قرار دے وہاں پر تو اصلاً دور کا اشکال بھی نہیں آئے گا. بھلے کیونکہ وہاں تبادر علامت ہے میرے لیے، درست ہے، اور وہ تبادر جو علم بالوضع پر موقوف ہے وہ تو اصلاً دوسرے کی بات ہو رہی ہے. درست ہے. اصلاً دونوں جدا ہو گئے. روشن ہوا مطلب؟ تبادر والا اشکال بھی وہاں پر ہے کہ جب ہم اہل محاورے کی بات کریں، یعنی خود تبادر عند المستعلم جو خود جاہل ہے اس کا تبادر. اما اگر نہ مستعلم کی بات نہ ہو، جاہل کی بات نہ ہو، بلکہ ایک غیر اہل محاورہ باہر والا بندہ آ کر خود اہل لغت کو دیکھ رہا ہے کہ ان کے یہاں تبادر کیا ہوتا ہے، وہاں پر تو اصلاً یہ اشکال بھی نہیں آئے گا. درست ہے. تمام شو. آخر میں مرحوم آخوند ایک نقطہ بیان کرتے اس تبادر کے بحث میں. وہ نقطہ یہ کہ آغا جان کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، جو تبادر ہے مجھے معلوم ہے کہ خود حق کے لفظ سے ہو رہا ہے، خود لفظ سے تبادر ہو رہا ہے. کبھی کبھار مجھے معلوم ہے، روشن ہے، وہاں پر تو ٹھیک ہے، تبادر علامت حقیقت ہے، پتہ چل جائے گا کہ یہ واضح ہے. کبھی کبھار مجھے معلوم ہے کہ یہ تبادر حق کے لفظ سے نہیں ہو رہا، خود لفظ سے نہیں ہو رہا، بلکہ قرینے کی وجہ سے ہو رہا ہے. خود دیکھیے وہاں پر بھی روشن ہے کہ علامت حقیقت نہیں ہوگا وہ. کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، مشکوک ہے، نہیں معلوم خود لفظ سے تبادر ہو رہا ہے یا قرینے کی وجہ سے. یہاں پر تبادر علامت حقیقت ہوگا یا نہیں؟ اگر حق کے لفظ سے ہو علامت حقیقت ہے، بلا اشکال ہے. قرینے کی وجہ سے ہو علامت حقیقت نہیں ہے، بلا اشکال ہے. انما الاشکال والکلام جہاں پر معلوم نہیں ہے، پتہ نہیں قرینے کی وجہ سے، پتہ نہیں لفظ سے، کہاں سے تبادر ہو رہا ہے. آخوند کہتے ہیں یہاں پر آپ تبادر کو علامت حقیقت نہیں قرار دے سکتے، کیونکہ تبادر علامت حقیقت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے کہا تھا کہ تبادر کی دو میں سے کوئی ایک علت ہے، یا وضع ہے یا قرینہ. قرینہ قطعاً نہیں ہے، بس حتماً وضع کی وجہ سے. لیکن یہاں پر تو مشکوک ہے، پتہ نہیں، ممکن ہے قرینے کی وجہ سے. کیسے میں حکم لگا سکتا ہوں کہ یہ معنی موضوع لا ہے؟ ممکن ہے قرینے کی وجہ سے ہو. خوب بعض بزرگان آئے جیسے صاحب قوانین اور صاحب فصول، کہا کہ ہم آپ کا مسئلہ حل کر دیتے. خوب خداوند منان نے یہ اصالت عدم قرینہ کس کے لیے جاری کیا ہے؟ اصالت عدم قرینہ کس کے لیے بنایا ہے؟ آپ کو شک ہو رہا ہے؟
کرینہ ہے یا نہیں ہے، خوب اصل عدم کرینہ جاری کرو. جب اصل عدم کرینہ جاری کیا تو تبادر حق کے لفظ کی طرف منسوب ہو جائے گا، علامت حقیقت قرار دو. تمام شد. آخوند کہہ رہے ہیں کہ بابا اتنا پتہ ہمیں بھی ہے کہ اصالت عدم کرینہ ہے، لیکن اصالت عدم کرینہ کی جگہ یہ نہیں ہے. اصالت عدم کرینہ وہاں پر جاری ہوتا ہے جہاں پر مراد متکلم میں شک ہو. دو چیزیں جو میں نے ابتدا میں ذکر کیا تھا، ایک مرتبہ مراد متکلم کیا ہے، دوسری مرتبہ مراد متکلم کا پتہ ہے، معنی موضوع لا کا پتہ نہیں ہے. اصالت عدم کرینہ وہاں پر جاری کرتے ہیں جہاں پر مراد متکلم میں شک ہو، لیکن بات ہماری وہاں پر نہیں ہے. مراد متکلم میں شک کی بات تھوڑی کرے، موضوع لا ہے یا نہیں ہے، یہاں پر اصالت عدم کرینہ نہیں ہے. کیوں؟ مرحوم آخوند فرماتے ہیں، حالانکہ یہ صراحت سے نہیں فرماتے، لیکن ہم ان کی بات کی توضیح میں کہ مقصد ان کا یہی ہے، وہ پلٹ کے کہتے ہیں اس لیے کہ بابا اصالت عدم کرینہ کی دلیل کیا ہے؟ سیرہ عقلاء. کہ جتنے بھی ہم اصول لفظیہ استظہار وغیرہ کے لیے جاری کرتے ہیں، ان کے لیے اگر دلیل ہمارے پاس سیرہ عقلاء ہے. عقلاء ایسے کرتے، یہ جتنے بھی قوانین ہم استظہارات کے بیان کر رہے ہیں یہ وہی سیرہ عقلاء ہے. درست ہے، سیرہ عقلاء ہے. اچھا، سیرہ عقلاء کو، اجماع کو، ان کو کہتے ہیں دلیل لبی. کیا؟ دلیل لبی. دلیل لبی میں قانون یہ ہے کہ فقط اس مورد سے آپ تمسک کر سکتے ہیں جو متیقن ہے، قدر متیقن ہے، اسی مورد میں آپ دلائل لبی سے تمسک کر سکتے ہیں. اما اگر ایک مورد مشکوک ہو وہاں پر آپ دلیل لبی سے تمسک نہیں کر سکتے. مشکوک اگر مورد ہو وہاں پر دلیل لبی سے آپ تمسک نہیں کر سکتے. آخوند کہتے ہیں اولاً تو ہم کہتے ہیں اصالت عدم کرینہ عقلاء، سیرہ عقلاء میں مراد متکلم کے مورد میں جاری ہوتا ہے، حقیقت اور مجاز کے مورد میں جاری نہیں ہوتا، موضوع لا یا عدم موضوع لا کے مورد میں جاری نہیں ہوتا. پہلی بات تو ہماری یہ ہے. لیکن آپ کہیں کہ نہ یہ چیز بھی محرز نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں حد اقل مشکوک ہے کہ یہاں پر عقلاء جاری کرتے ہیں یا نہیں کرتے. خوب مشکوک ہے پھر بھی نتیجہ ہمارا نکلے گا، کیونکہ سیرہ عقلاء قدر متیقن ہے. قدر متیقن یہ کہ اصالت عدم کرینہ کو، ان اصالتوں کو وہاں پر جاری کرتے ہیں جہاں پر مراد متکلم میں شک ہو. اما یہ جو ہماری مال لباس ہے یہ مشکوک ہے، پھر بھی آپ یہاں پر اس کو جاری نہیں کر سکتے. خوب دیکھیے یہ تبادر کی بات، حالانکہ میرے ذہن میں تھا کہ یہ ہم فصل ختم کر دیں گے. دیکھیں عبارت کو، لا یخفا، آپ پر مخفی نہ ہو کہ ان تبادر المعنی من اللفظ و انسباقہ الی الذہن من نفسہ علامت کونہ، و بلا قرینۃ کی بریکٹ میں ڈالیں، علامت کونہ حقیقتاً فی ہے. فرماتے ہیں کہ مخفی نہیں ہے کہ ایک لفظ سے معنی کا تبادر یعنی انسباق، جلدی میں سبقت سے آنا. درست ہے. کہتے ہیں کہ ایک معنی کا انسباق، من اللفظ، لفظ سے. درست ہے. وہ انسباقہ، وہ کی ضمیر بھی معنی کی طرف جا رہی، اس معنی کا انسباق الی الذہن، ذہن کی طرف، من نفس یعنی من نفس اللفظ، خود لفظ سے، من نفس یعنی وہی بلا قرینتن، و بلا قرینتن عطف تفسیری ہے من نفس ہی کا. درست ہے. ایک معنی ذہن کی طرف منسبق ہو خود لفظ سے، حق کے لفظ سے، نہ کہ قرینے سے. یہ تبادر اور انسباق خبر آ رہی ہے. علامت کونہ حقیقتاً فی ہے، اس بات کی علامت ہے کہ لفظ ہے حقیقت فی ہے، یعنی اس معنی میں ہے. درست ہے. یہ ہو گئی تعریف اور بیان بھی. اچھا کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ بداحت سے دلیل دے رہے ہیں خود. بداحت ہے اس لیے کہ روشن ہے کہ انہو، شان یہ ہے کہ لولا وضعہ لہ لما تبادر،
اگر لفظ اس معنی کے لیے وضع نہ ہوتا تو کبھی بھی معنی کا تبادر نہ ہوتا، کیونکہ فرض یہ ہے کہ قرینہ تو نہیں ہے، فرض یہ کہ قرینہ نہیں ہے، تبادر کا ان دو میں سے کوئی ایک سبب ہے، یا قرینہ یا وضع. خب جب قرینہ تو قطعا نہیں ہے تو حتماً یہ وضع ہی ہے. تمام شد. ولا یقال، آگا یہ اشکال کرنے کے لائق نہیں ہے کہ کیف یکون علامتاً، یہ تبادر بھلا کس طریقے سے علامت ہے، مع ساتھ اس کے مع توقف ہی علی العلم، جبکہ یہ تبادر متوقف ہے علم پر. علم پر کس چیز کا علم؟ کہ بِأَنَّهُ موضوع لہ، اس علم پر کہ یہ معنی موضوع لہ لفظ ہے. تبادر موقوف ہے علم بالوضع پر. کما ہوا واضح، جیسا کہ بات روشن ہے، ظاہر سی بات ہے کہ تبادر اسی کے پاس ہوگا نا جس کو علم بالوضع ہو. درست ہے. فَلَوْ كَانَ الْعِلْمُ بِهِ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ، اگر موضوع اللہ کا علم بھی متوقف علیہ یعنی تبادر پر تو لدار، دور لازم آئے گا. آغا ولا یقال، کیوں؟ فَإِنَّهُ یقال، کیونکہ کہا جائے گا، شان یہ کہ یوں کہا جائے گا کہ الموقوف علیہ یعنی وہ علم تفصیلی کہ جو موقوف ہے علیہ یعنی تبادر پر، وہ علم کے جو موقوف ہے تبادر پر، غیر الموقوف علیہ ہے، غیر ہے اس علم کے کہ جس پر تبادر موقوف ہے. بھلے کیونکہ فَإِنَّ الْعِلْمَ التَّفْصِيلِيَّ بِكَوْنِهِ مَوْضُوعًا لَهُ، کیونکہ یہ علم تفصیلی کہ یہ معنی موضوع لہ لفظ ہے، موقوف علی التبادر، علم تفصیلی ہے جو تبادر پر موقوف ہے. وَهُوَ یعنی یہ تبادر موقوف علی العلم الاجمالی الارتکازی بہ، درست ہے، موقوف ہے اس بات پر کہ آغا آپ کو علم اجمالی ارتکازی ہو بھی یعنی موضوع اللہ کا، لتفصیلی یعنی موقوف علی العلم الاجمالی لتفصیلی، نہ کہ تفصیلی پر. فلا دور نہیں ہے. ہاذا فرماتے ہیں یہ اختلاف موقوف اور موقوف علیہ یہ بھی اذا کان المراد به التبادر عند المستعلم. آگا یہ اختلاف موقوف اور موقوف علیہ کی بات بھی وہاں پر ہے جب تبادر سے مراد ہو وہ تبادر جو مستعلم کے پاس ہے، یعنی وہی جو اہل لغت ہے اور جاہل ہے، استعلام کرتا ہے، طلب علم کرتا ہے. درست ہے. تبادر عند المستعلم، خود مستعلم کے پاس جو تبادر آتا ہے وہاں پر اس کا لازم آ رہا ہے نا. درست ہے آگا. لیکن وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْمُرَادُ بِهِ التَّبَادُرَ عِنْدَ أَهْلِ الْمُحَاوَرَةِ، لیکن اگر تبادر سے مراد وہ تبادر ہو جو اہل محاورہ کے پاس ہوتا ہے، اور میں غیر عرب ہو کر یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا تبادر میرے لیے علامت حقیقت ہے، پھر فرماتے فالتغایر اوضح من ان یخفا، وہاں پر تو تغایر اور تبدیلی موقوف اور موقوف علیہ کی بالکل روشن ہے. روشن ہوا مطلب. ثم ان ھذا، فرماتے ہیں کہ آغا جان یہ جو ہم تبادر کو علامت وضع قرار دے رہے اور محرز وضع قرار دے رہے، فیما اس مورد میں ہے کہ لو علم استناد الانسباق الى نفس اللفظ، یہ وہاں پر ہے جہاں پر معلوم ہو کہ یہ انسباق مستند ہے خود حق کے لفظ کی طرف. درست ہے، وہاں پر روشن ہے، وہاں پر یہ محرز ہے، وہاں پر علامت ہے. لیکن وَأَمَّا فِي مَحْتُمِلَ اسْتِنَادُهُ إِلَى قَرِينَةٍ، لیکن وہ مورد کہ جہاں پر محتمل ہو کہ یہ انسباق مستند ہے قرینے کی طرف، احتمال ہے، پتہ نہیں وضع کی طرف ہے، لفظ کی طرف ہے یا قرینے کی طرف ہے، تو کہتے ہیں کہ فلا یجدی اصالت عدم القرینہ
فی احراز کون الاستناد الیہ لا الیہ. تو یہاں پر فائدہ نہیں دے گا اصالت عدم قرینہ آپ جاری کریں اور کہیں کہ اصالت عدم قرینہ بتاتا ہے کہ یہ انسباق مستند ہے الیہ یعنی لفظ کی طرف، لا الیہ نہ کہ قرینے کی طرف. کہ بیان کیا میں نے اس کو درست ہے کہ نہیں، اصالت عدم قرینہ فائدہ نہیں دے گا. کما قیلا جیسے کہ کہا گیا ہے، صاحب قوانین نے کہا ہے اصالت عدم قرینہ کو جاری کر کے، نہ آگا کیوں؟ اس لیے کہ لعدم الدلیل علی اعتبارها الا فی احراز المراد، کیونکہ کوئی دلیل نہیں ہے اس اصالت عدم قرینہ کے معتبر ہونے پر مگر اس صورت میں کہ جہاں پر آپ مراد کو محرز کرنا چاہیں. لل استناد نہیں کہ جہاں پر آپ اس کو مستند کریں لفظ کی طرف، نہ اس پر کوئی دلیل نہیں ہے. کیونکہ دلیل کیا ہے؟ سیر اکلا، اور سیر اکلا قدر متیقن وہاں ہے جہاں پر مراد متکلم مشکوک ہو. خود دیگه دوسری علامت کو کل پہ رکھتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطیبین الطاہرین. اللهم صل على محمد